الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادِ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت سے عشق و محبت رکھنے والوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھنے والوں، آئیے سب سے پہلے اسی آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں اور جھوم کر پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بڑے قابل مبارکباد کے لائق ہیں علی جناب حضرت حافظ قاری محمد رضوان بھائی صاحب، جنہوں نے اس محفل کو رچانے، بسانے اور یہاں تک پہنچانے میں ساری محنت ان کی ہے، اور صاحب خانہ بھی اللہ فضل فرمائے کہ ان کے عقد، جس بچی کا عقد نکاح ہے، اس میں اگر کوئی رکاوٹ آنے والی ہو تو مولا اپنے حبیب کے صدقے میں دور فرمائے، اور اس شادی خانہ تقریب کو اپنی بارگاہ رحمت سے مالا مال فرمائے۔ مولا قدیر، ہم سب اس محفل میں حاضر ہیں، مولا ہم سب کے نیک اور جائز ارادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، بعد نماز عشاء سے ابھی تک آپ نے ایک کے بعد دیگرے بڑے اچھے انداز میں آپ نے نہ تو منقبت سماعت کیا، لیکن ابھی بڑے اچھے آواز کے مالک، جنہیں دنیا حضرت حافظ و قاری محمد رضوان نظامی صاحب کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد شاعر اسلام حضرت حافظ و قاری محمد محمود رضا صاحب قبلہ، وہ بھی منبر نور پر رونق افروز ہیں۔ ایک کے بعد دیگرے بہت سارے لوگ آپ کے نظروں کے سامنے ہیں۔ آپ میرے بعد حضرت مولانا آفاق رضا صاحب قبلہ قادری سے خطاب سماعت کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حق سننے اور حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں تو تڑپ کر کہہ دیا رسول اللہ۔ ہمیں تو لگ رہا ہے سونے کے موڈ میں، آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں تو ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک نعت میں بھی پڑھ دوں، سنیں گے تو اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جا کے ہم بنا لیں گے زندگی مدینے میں، جا کے ہم بنا لیں گے زندگی مدینے میں، جا کے ہم بنا لیں گے زندگی مدینے میں، جا کے ہم بنا لیں گے
کہ جا کے ہم بنا لیں گے جا کے ہم بنا لیں گے زندگی مدینے میں زندگی مدینے میں رے جس گھڑی میری ہوگی جس گھڑی میری ہوگی حاضری مدینے میں جس گھڑی میری ہوگی حاضری مدینے میں جا کے ہم بنا لیں گے اور کب تلک میں بھٹکوں گا ہند میں میرے آقا کب تلک میں بھٹکوں گا ہند میں میرے آقا کب تلک میں بھٹکوں گا تڑپ کے بولیے سبحان اللہ کہ کب تلک میں بھٹکوں گا ہند میں میرے آقا ہند میں میرے آقا کہ کب تلک میں بھٹکوں گا کب تلک میں بھٹکوں گا ہند میں میرے آقا اب مجھے بلا لیجئے اب مجھے بلا لیجئے یا نبی مدینے میں اب مجھے بلا لیجئے یا نبی مدینے میں جا کے ہم بنا لیں گے زندگی مدینے میں اور خلد جس کو جانا ہو طیبہ وہ چلا جائے تڑپ کے بولیے سبحان اللہ اور مچل کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ طیبہ جس کو جانا ہو خلد جس کو جانا ہو طیبہ وہ چلا جائے خلد جس کو جانا ہو کہ خلد جس کو جانا ہو خلد جس کو جانا ہو طیبہ وہ چلا جائے رے مصطفیٰ بناتے ہیں مصطفیٰ بناتے ہیں جنتی مدینے میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن شادی خانہ آبادی جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر مصطفیٰ بناتے ہیں جنتی مدینے میں جا کے ہم بنا لیں گے زندگی مدینے میں اور مصطفیٰ کا روضہ ہو سامنے میرے یا رب مصطفیٰ کا روضہ ہو سامنے میرے یا
رب مصطفیٰ کا روزہ ہو کہ مصطفیٰ کا روزہ ہو مصطفیٰ کا روزہ ہو سامنے میرے یا رب سانس اس طرح نکلے آخری مدینے میں سانس اس طرح نکلے آخری مدینے میں آخری شعر ملاحظہ کہ بس یہی تمنا ہے مدتوں سے مولا بس یہی تمنا ہے مدتوں سے مولا بس یہی تمنا ہے مدتوں سے مولا کہ بس یہی تمنا ہے بس یہی تمنا ہے مدتوں سے مولا ارے کاش مجھ کو مل جائے کاش مجھ کو مل جائے نوکری مدینے میں کاش مجھ کو مل جائے نوکری مدینے میں جس گھڑی میری ہوگی حاضری مدینے میں پڑھ درود شریف صلی اللہ علیہ نبی امی والی وبرکہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن عظیم کے جس آیت پاک کو میں نے اپنے لیے تقریر عنوان بنایا ہے رب قدیر ارشاد فرما رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ نکاح میں لاؤ ان عورتوں کو جو تمہیں خوش آئیں جو تمہیں بھائیں حضرات آج یہ شادی کے تعلق سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے میرے بھائی شادی ہر گھروں میں ہوتی ہے شادی ہر جگہ منائی جاتی ہے شادی اور جگہوں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا لیکن ہر شخص ہر انسان ہر آدمی اپنے اعتبار اپنے عقیدے کے حساب سے وہ شادی کرتا ہے بڑے خوش نصیب ہیں صاحب خانہ نے کہ جو بچی کے تقریب پر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کو منعقد کیا میرے بھائی شادی کرنے کے موقع پر لوگ تو گناہ کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں گناہ ہر طرف عام ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک سنت رسول کے موقع پر جو ہمیں کرنا چاہیے جس کا پیغام آمنہ کے لال نے دیا اس کو ہم نہیں کرتے اس پر ہم عمل پیرا نہیں ہوتے اس کے مطابق اپنے قدم کو نہیں اٹھاتے وجہ کیا ہے آج ہمارے گھر برباد آج ہمارے محلات کے اندر آج ہمارے پڑوسیوں کے اندر جو ہم طرح طرح کے خرافات ہمارے ذہنوں تک ہمارے نظروں تک ہمارے کانوں تک وہ آواز پہنچتی ہیں
جسے ہم سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا بچہ بہت خراب ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی بچی بہت خراب ہو گئی ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے۔ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں کو اپنے نکاح میں لے کر کے آؤ جو تمہیں خوش آئیں۔ یوں نہیں کہ آپ ڈانس کرنے والی لڑکیوں کو اپنی شادی کے لیے انہیں تیار کریں، انہیں اپنی شادی کے لیے منتخب کریں۔ نہیں میرے بھائی، آج اگر اپنے گھر کو ہم سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے گھر اور بچوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے پڑوس کو بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے اندر سنت رسول کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بچوں کو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، تو ہم کو رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا۔ آؤ ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانا چاہتے ہیں، ہر کوئی اپنے اعتبار سے چلتا ہے۔ آج ہم جب کسی بازار میں جاتے ہیں تو کسی بازار میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے کسی دکان پر پہنچتے ہیں تو ہم کپڑے جو خریدنے کے لیے جب جاتے ہیں تو دکاندار سے کہتے ہیں بڑا اچھا کپڑا دکھانا، مجھے بڑی اونچی پارٹی میں جانا ہے۔ ہم جاتے ہیں کہتے ہیں اور عمدہ کپڑا دکھاؤ، وہ کپڑے والا اس سے عمدہ کپڑا دکھاتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اور عمدہ لے لیں اور اچھا لے لیں، لیکن جب ہم رشتے کے لیے جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بچی کیسی ہے۔ ہم کپڑے کے لیے جاتے ہیں تو بڑا خوبصورت لیتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کتنے ہزار کا ہے، اگر دکاندار نے کہہ دیا یہ 5,000 کا ہے تو بولتے ہیں 10,000 کا ہونا چاہیے۔ اگر ہم جاتے ہیں تو دکاندار کہتا ہے یہ 11,000 کا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں 12,000 والا دکھاؤ، ہم کہتے ہیں 15,000 والا دکھاؤ۔ لیکن جب ہم رشتے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی اپنی نظروں سے دیکھنے کے بعد اس بچی سے یہ نہیں پوچھتے ہیں اے بچی یہ بتا کیا تو نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، اس بچی سے ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں اے بچی کیا تو روزہ رکھتی ہے کہ نہیں، اے بچی تو قرآن عظیم کی تلاوت کرتی ہے کہ نہیں، اس بچی سے ہم یہ نہیں پوچھتے اے بچی یہ بتا کہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے کہ نہیں، کیونکہ آج وجہ یہ ہے کہ آج ہم دنیا کی دولت میں پھنسے ہوئے ہیں، آج اپنی دنیا کے کاروبار میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آج مومن اس دنیا کے اندر اپنے ہر انداز کو اس طریقے پر ڈھالنا چاہتا ہے جو دنیا کے آج یہ فلمی ایکٹر اپنے انداز میں چلتے ہیں۔ اگر اپنے کردار کو ہم مصطفیٰ کے فرمان پر چلا دیں، اپنے طریقے کو ہم مصطفیٰ کے فرمان پر چلائیں، اگر اپنے دستور کو ہم مصطفیٰ کے فرمان پر چلائیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر بچہ جو آئے، ہمارے گھر کی جو بچیاں بڑی ہو وہ سیدہ خاتون جنت کے فرمان کے مطابق اپنے قدم کو بڑھائے، تو جب رشتہ تلاش کرے تو ایسا رشتہ تلاش کرے کہ جو بچی ہمارے گھر میں آئے وہ قرآن کی حافظ ہو یا عالمہ ہو یا نمازی ہو یا دین کی یا دیندار ہو۔ جب ایسی بچی کو ہم تلاش کر اپنے گھر لائیں گے تو ہمارے گھر کے اندر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، ہمارے گھر کے اندر محبت کا کردار پھیلے گا، ہر خوشی ہر چیز ہمارے گھر کے اندر مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر۔ لیکن کرتے کیا ہے جب شادی ہوتی ہے، شادی کے دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں بچی کہاں ہے، اگر بچی میک اپ نہیں کیا ہے تو لوگ بولتے ہیں بچی اچھی نہیں ہم نہیں کریں گے، خوبصورت ہونا چاہیے۔ کیوں آپ خوبصورت تلاش رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس کا چہرہ بنایا ہے؟ کیا آپ نے اس کا جسم بنایا ہے؟ جس خدا وحدہ لا شریک نے بنایا ہے آپ اس کی چیز کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اگر جو اناج آپ صبح و شام اس کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، اگر وہ چاہے تو چند منٹوں میں آپ کو برباد کر دے، وہ اناج کے لیے آپ در بدر تلاش لوگوں کے مکانوں پر ہاتھ پھیلا کر وہ چاہے تو آپ سے بھیک منگوا لے، وہ چاہے تو آپ کو لوگوں کے سامنے کٹورا لے کر کے بھیج دے۔ آج ہم سوچتے ہیں
ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت نے ہم کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر ہم کو شکر کرنا چاہیے۔ آج شادیوں کے اندر سب سے زیادہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے جانتے ہیں؟ شادیوں کے اندر ڈیمانڈ سب سے زیادہ موٹر سائیکل کی ہے، اور دوسرے نمبر پر ڈی جے کی۔ سب سے پہلے فرمائش یہ ہوتی ہے جب کوئی بچہ جاتا ہے رشتہ کے لیے تو لوگ کہتے ہیں رشتہ دیکھنے کے بعد کیا گاڑی ملے گی؟ ہم کچھ مانگ نہیں رہے ہیں، اگر گاڑی تو آپ دیں گے ہی کیونکہ آنا جانا رہے گا۔ نہیں میرے بھائی، آپ کو گاڑی مانگنا تھا تو آپ خود اپنی محنت و مشقت کی کمائی سے مانگتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دیتا، آپ کے پاس اللہ مال و دولت دیتا، آپ اپنی محنت سے خریدتے تو اس کی قدر جانتے، اس سے محبت کر کے آپ اس انداز سے اسے چلاتے کیونکہ آپ نے اپنی محنت کی کمائی لگائی ہے۔ آج آپ جو دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر گناہ کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، یہ ڈی جے کا جو فیشن ہے، یہ فیشن آج ہمارے بچیوں کو برباد کر رہا ہے، ہمارے نوجوان بچوں کو برباد کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو خراب کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بیٹا باپ کا ادب نہیں کرتا ہے، بچی ماں باپ کی ادب نہیں کرتی ہے۔ آج ہمارے گھر میں ماحول بگڑا ہوا ہے۔ حضرات، جب شادی کے موقع پر آپ ڈی جے بجائیں گے، گناہ کے اڈوں کو آباد کریں گے، ان فاحشہ عورتوں کو لا کر کے اپنے دروازے پر لے کر کے آ کر کھڑا کریں گے جن کے داخل ہونے سے اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے۔ آپ جو اللہ کی رحمت پانے والے تھے وہ رحمت واپس ہو گئی، اب آپ در بدر بھٹک رہے ہیں، کہیں بیماری میں مبتلا ہو کر کے، کہیں پریشانی میں مبتلا ہو کر کے، کہیں کس چیز میں مبتلا ہو کر کے آپ سوچتے ہیں کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ یاد رکھو، آپ کا جیسا مال ہوگا وہ ویسی جگہ پر خرچ ہوگا۔ اگر آپ نے وہ محنت و مشقت کی کمائی اگر اپنے خون پسینے سے کمایا ہے تو وہ کہیں آپ کا مال ضائع نہیں ہوگا، وہ آپ کا مال کہیں نیک جگہ پر صرف ہوگا تاکہ اس کا اجر کل بروز محشر آپ کو مل جائے۔ لیکن جب آپ اپنے محنت و مشقت کی کمائی کو نہیں لے کر آتے، کہیں کسی کا گھر لوٹ لیتے ہو، کبھی کسی کا حق مار لیتے ہو، کبھی جوس بیچنے والے پانی ملا کر کے لوگوں کو پانی کا بھاؤ بیچ کر کے وہ پیسے ان سے وصول لیا کرتے ہیں۔ آج یہی ماحول ہے میرے بھائی۔ آج اس دنیا کے اندر اگر اچھی نیت سے، اگر ہم اچھے کردار کے ساتھ ہر کام کو انجام دے تو کبھی ہمارے جسم کے پاس بیماری نہیں آئے گی، ہمارے گھر کے اندر برائیاں نہیں ایجاد ہوں گی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کے اڈوں کو خود آباد کر رہے ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری قبر کو روشن کر دے، ہمارے حشر کو آباد کر دے ہمارے لیے، اور خدا کا دیدار ہو جائے بروز محشر، تو ہم ان گناہوں سے آج کی رات توبہ کر کے اپنے رب کے فرمان کے مطابق زندگی ماشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے، اے دکھاوے کے لیے توبہ نہ کرو۔ آج ہم کہتے ہیں ہم نے ایسا کام کیا ہے، گاؤں والا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہم کسی کے بیٹھ کر ادھر برائی کر لیں، کبھی کسی کی بیٹھ کر ادھر برائی کر لیں، کبھی کوئی اچھا مکان بنوانے لگا کہتے اس کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا کبھی اپنے ذہن سے مت سوچو۔ یہ جب کسی کے مکان کو بنتے دیکھو، کسی کی ترقی ہوتے ہوئے دیکھو تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھاؤ، دعا کرو مولا جیسے اسے تو نے نوازا ہے ایسے مجھ کو نواز دے، رب کی بارگاہ میں شکرانے کی نماز ادا کرو۔ میرے بھائی، میں سچے دل سے کہتا ہوں جس دن غیروں کے لیے آپ دعا کریں گے اس دن آپ کا گھر بھی آباد ہو جائے گا، اس دن آپ کا گھر بھی سنور جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے،
ان بطش ربک لشدید، ہم اگر کہیں بھی کچھ بھی کریں تو اس کی پکڑ اتنی سخت ہے، یاد رکھو اگر اس کا عذاب آ جائے تو کوئی دنیا کی سائنس ہو، چاہے کوئی طاقت ہو، چاہے کوئی مشین ہو، اسے نہیں روک سکتی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یعنی جب رب کا عذاب آ جائے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے۔ تو یاد رکھو آپ نے دنیا کو دیکھا ہے، آپ نے دنیا کے تہذیب کو دیکھا ہے، آج ہر چیز آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے دنیا کے اندر چلیں تو مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق شادی کریں، تو مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اپنے دل سے ان خیالوں کو آپ نکال دیں کہ ہم اپنے گھروں پہ جب شادیاں کریں گے تو باراتی بھی کم بلائیں گے، بارات بھی ہم کم جائیں گے۔ آج کیا ہے ماحول؟ آج سب سے زیادہ ماحول گرم اس چیز کا ہے، ہم کہتے ہیں بارات 500 آئیں گے، لیکن ذرا سوچئے کہ جس لڑکی کے گھر آپ جا رہے ہیں، جس کے گھر آپ بارات لے کر کے پہنچیں گے، اس کے دل سے پوچھئے کہ وہ تو اپنے خون جگر کو جدا کر کے آپ کو دے رہا ہے، پھر بھی وہ اس سے آپ کہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں لیگ پیس چاہیے، بکرے کا گوشت چاہیے، ایسا ناشتہ چاہیے، اتنے آدمی لے کر کے آئیں گے، اتنی بڑی خلفت آپ اس کے سر پر لاد رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ آپ کو کرنا تھا، یہ آپ پر حکم تھا کہ آپ شادی کرنے کے بعد ولیمہ آپ کرتے، لیکن لڑکی کے دروازے پر آپ کیوں کروا رہے ہیں؟ اس کے دروازے پر بارات لے کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ میرے بھائی یہ شریعت اسلامیہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ لڑکی کے گھر بارات لے کر کے جائیں۔ جب بھی آپ کوئی شادی کرنے کا اہتمام کرے تو شادی کرنے سے پہلے دل میں سوچیں کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا، کیا مصطفیٰ کے دیوانوں نے ایسا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ پہلے سیرت رسول اللہ اٹھا کر کے دیکھیں، سیرت صحابہ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ صحابہ نے ایسا کیا ہے، نہ مصطفیٰ کے زمانے میں ایسا ہوا ہے، تو پھر ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آج اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی نہیں ہے۔ میرے بھائی خوشحالی کیسے آئے؟ مصطفیٰ کے فرمان کو ٹھکرا رہے ہو تو خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ ماں باپ بلک رہے ہیں، جیسے ہی بیٹے کی شادی ہوتی ہے، بیٹا بہو کو لے کر گھر آتا ہے، فوراً جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں جھگڑا شروع ہوتا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادی جو کی تھی وہ فرمان رسول کے مطابق نہیں کی تھی۔ اگر اس شادی کو مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق کیا ہوتا تو ماں باپ خوش ہوتے، بہو بھی خوش ہوتی، بچے بھی خوش ہوتے، گھر پریوار بھی خوش ہوتا، گھر کے پلنے والے بچے بھی خوش ہوتے۔ لیکن کیوں آج ماں باپ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ میرے ملت کے نوجوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا قرآن مقدس کو اٹھا کر کے دیکھو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم شادی کر کے آتے ہیں تو شادی کرنے کے بعد کیا ماحول ہوتا ہے؟ ہم پوجتے کس کو ہیں؟ ہم اپنی بیوی کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی خدمت داری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو خدا وحدہ لا شریک جس نے ہم کو پیدا کیا، اس کی بارگاہ میں ہم سجدے نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ یاد رکھو خدا اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی آپ کے پاس خدمت کے لائق بچا ہے، اگر آپ کے لیے محبت کے لیے کوئی بچا ہے تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ آپ دنیا کے اندر کسی سے بھی محبت کریں، لیکن اگر ماں باپ سے محبت نہیں ہے تو آپ کی محبت بیکار ہے۔ رسول اللہ کی محبت کے بعد سب سے پہلے آپ اپنے ماں باپ سے محبت کریں، آپ ماں باپ کی خدمت کریں۔ اور یاد رکھیں جو بیٹی آج کل رخصت ہونے والی ہے، میں اسے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب وہ یہاں سے رخصت ہو کر کے جائے، آج ماحول یہ بنایا جاتا ہے، گھر کے لوگ جب شادی ہو جاتی ہے بچی کو شاباشی دے کر کے بھیجتے ہیں کہ بچی جانا، اپنی سسرال پہنچنے کے بعد کوئی تکلیف ہوگی تو مجھے فون کر دینا۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، جب بچی کو رخصت کرو تو بچی کو رخصت کرنے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھو، دعا کرو رب قدیر کی بارگاہ میں، مولا اس بچی کو میں تو اپنے خون جگر کو جدا کر رہا ہوں، اس کی حفاظت تو کرنا۔ اور بچی سے کہنا بیٹی جس طریقے سے میری خدمت تو کرتی تھی ایسے جا کر کے اپنے سسر کی خدمت کرنا، اپنے ساس کی خدمت کرنا، اپنے شوہر کی خدمت کرنا۔ میرے بھائی
آئی کبھی طلاق کا مسئلہ آئے گا ہی نہیں۔ آج جو کورٹ کے اندر ہر طرح کے مسلمان بچیاں کھڑی نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچیوں کو جب گھر سے رخصت کرتے ہیں تو انہیں شاباشی دیتے ہیں، جاؤ کوئی بات ہوگی تو مجھے فون کر دے گا تو میں نپٹ لوں گا، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنے ڈالر ہے۔ میرے پیارے، یہ پیسے تمہارے کب کام آئیں گے؟ یہ پیسے تمہارے اس کام کے لیے نہیں ہے جس کام کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ اس پیسے سے آپ جنت خرید لو، اس پیسے سے اپنے لیے جنت کا سامان بنا لو۔ کیوں؟ جب بچی کو رخصت کرو یہ پیغام دو کہ بیٹی جب تم خدمت کرو گی، جب تم اپنے ماں باپ کی طرح ان کے ماں باپ سے محبت کرو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہارے بدن سے دنیا میں بچے کو بھیجے گا تو وہ بچے تمہاری بھی تمہارے ماں کی طرح خدمت کریں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی خدمت آپ بھی کرتے رہیں اور اپنے ماں باپ سے محبت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری محبت اور خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال امک، تیری ماں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں قال ثم من، پھر کون یا رسول اللہ؟ پھر آقا فرماتے قال امک، تیری ماں۔ پھر صحابی رسول عرض کرتے ہیں قال ثم من، پھر کون یا رسول اللہ؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں قال امک، تیری ماں۔ پھر صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر کون؟ آقا فرماتے ہیں قال ابوک، تیرا باپ۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہماری محبت اور خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ وہ ماں ہے جس نے ہمیں 2 سال تک اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔ اس ماں کو یاد کرو جس ماں نے گیلے بستر کو اپنے لیے بنایا، تمہیں سینے سے لگا کر کے سلایا۔ اس لیے یاد رکھو، ماں اگر روٹھ گئی تو جنت بھی آپ سے روٹھ جائے گی، پھر آپ جہنم کا سامان بن جائیں گے۔ یاد رکھو، اگر چاہتے ہو اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائے، مصطفیٰ قریب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت ہمیں جنت کا سامان عطا کرے تو ہم کہیں اور نہ جائیں۔ جس جنت کے لیے آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں، جس جنت کے لیے ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، جس جنت کے لیے ہم غریب مسکین کی مدد کرتے ہیں، صحابی رسول نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے جنگ میں جانا ہے، آقا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تیری ماں تیرے گھر کے اندر موجود ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہے، بڑی ضعیف ہے، آقا وہ گھر کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا قال فالزمها فان الجنة عند رجلها، چلے جاؤ اپنے ماں کی خدمت کرو، کیونکہ جس جنت کے لیے تم نگر نگر ڈگر ڈگر جا رہے ہو وہ جنت تمہارے گھر کے اندر موجود ہے۔ اس لیے جس جنت کو ہم تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، طرح طرح کے پیروں کے ہاتھ کو چومتے ہیں، پہلے اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو چومنا شروع کریں، پہلے ان کی خدمت کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر ماں باپ نے صدق دل سے دعا کر دیا تو ہمارے سارے بگڑے کام بن جائیں گے۔ آقا کریم کے چاہنے والوں، مصطفیٰ کے فرمان پر چلو۔ شاعر کہتا ہے عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی، تڑپ کے بولیے سبحان اللہ۔ کہ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی، عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی، اور میرا دعویٰ ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی، میرا دعویٰ ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو حق بولنے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بولنے میں آپ کے سننے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو مولا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔